بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت کا بے پایا لطف و کرم اور احسان عظیم کہ آج کی اس علمی اور فکری نشست میں ہم سب جمع ہیں، اور جتنے بھی احباب اس محفل میں شرکت کر رہے ہیں ان تمام احباب کو میں صمیم قلب سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آپ کی تشریف آوری کا نہایت شکریہ۔ اگرچہ موسم کی شدت تھی مگر آپ پھر بھی تشریف لائے، تو میں بہت ہی قدر کے ساتھ آپ کے جذبات کی قدر کرتے ہوئے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں آج کے اس سیشن کے اندر۔ اور جو ہمارے ساتھ موجود ہیں آن لائن احباب، ان دونوں احباب کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا جو سیشن ہے، اس سیشن کا ٹائٹل آپ احباب کے سامنے ہے، اور وہ ٹائٹل رکھنے کی ایک خاص وجہ ہے، اور وہ وجہ یہ کہ اگر آج کے ہم نوجوان کو دیکھیں، جو نوجوان یونیورسٹی میں ہے، کالج میں ہے، یا ان دونوں جگہوں کے علاوہ کسی اور جگہ پر ہے، تو وہ اپنی زمین سے اور اپنی حقیقت سے اور اپنی اصلیت سے کٹ آف ہے، جس سے بہت سے پھر مسائل اس کی شخصیت کے اندر پیدا ہوتے ہیں۔ اور میں بحیثیت طالب علم طلباء کے ساتھ تقریباً 2015 سے یونیورسٹی میں ٹیچ کر رہا، 2015 سے، یعنی یہ 11 سال کا عرصہ بن جاتا ہے۔ تو اس 11 سالوں میں ایک چیز بہت شدت کے ساتھ آبزرو کی ہے، اور وہ ہے کہ سنجیدگی کی کمی اور مقصدیت کا فقدان، یہ دو چیزیں آج کے طالب علم میں بکثرت موجود ہیں۔ ایک تو وہ سنجیدہ نہیں ہے اپنی تعلیم کے ساتھ، اپنے مقصد کے ساتھ، اپنی شخصیت کے ساتھ، اپنے مستقبل کے ساتھ، اپنی زندگی کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ، یا اپنی مٹی کے ساتھ اس کی سنجیدگی کہیں کھو گئی، جو مشاہدہ میں نے ایک کیا۔ اور دوسرا پھر اسی کا ایک جزء ہے تعلیم، کہ سنجیدگی کے اندر ہی ایک تعلیم، تو وہ تعلیم بھی کہیں نہ کہیں اس کو بھی پیچھے چھوڑ دیا، اور تعلیم کے مقصد کو یکسر فراموش کر دی۔ اچھا، پھر آپ جانتے ہیں کہ یہ جو دور ہے 20 سال اور 25 سال، 2000 کے بعد کا 26 سال آلموسٹ، یہ جو دور ہے اس میں پھر الیکٹرانک میڈیا، ڈیجیٹل میڈیا، پرنٹ میڈیا، یعنی ذرائع ابلاغ جو ہیں وہ تیزی کے ساتھ بدلے، جس سے پھر ایک مائنڈ سیٹ ڈیولپ ہوا، اور اس کے پھر اثرات نوجوانوں پر ہوئے، ہماری نسل نو پر ہوئے، اور ہمارے اقدار پر ہوئے، ہماری اصل کے اوپر ہوئے، ہماری ویلیوز کے اوپر اس کے اثرات ہوئے، اخلاقیات کے اوپر ہوئے، معاشرتی جو اخلاقیات تھی ان کے اوپر ہوئے، جس سے بہت بڑے بڑے چیلنجز پیدا ہوئے، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آئیڈینٹیکل کرائسس پیدا ہوا، پہچان کا بحران اس نے جنم لیا، اس سارے اثر کی وجہ سے، کہ ہماری جو اصل شناخت تھی اس شناخت سے ہی ہم کٹ آف ہو گئے، اور وہ ہماری شناخت کہیں پہ کھو گئی، ہم گم ہو گئے۔ اب یہ میں نے جیسے عرض کیا کہ 10-11 سالوں میں میں نے ایک طالب علم کی حیثیت سے ان چیزوں کو آبزرو کیا، تو پھر اس لیے میں نے اس موضوع کا انتخاب کیا کہ ہم اپنے بچوں کو، ہم پہ یہ فرض ہے، واجب ہے ہم پر، کہ جس چیز کا ہم مشاہدہ کریں، آلدو وہاں پر پروفیشنلی ہم استاذ ہیں، لیکن ایک بندہ ساری زندگی ہی طالب علم رہتا ہے، تو استاذ کی حیثیت میں، خواہ طالب علم کی حیثیت میں، تو یہ ہم پر فرض اور واجب ہے کہ ہم وہ چیزیں جو آبزرو کر رہے ہیں، جو مشاہدہ کر رہے ہیں، جو کمیاں ہیں، جو کمزوریاں ہیں، ان کو ہم جس سطح پہ بھی کر سکتے ہیں، خواہ وہ بہت چھوٹی سطح پہ بھی ہو، اس چھوٹی سطح پر بھی ہم کریں، تاکہ کہیں نہ کہیں تو اللہ رب العزت اس کا کوئی امپیکٹ پیدا ہوگا، کوئی اثر ہوگا، اور ہماری جو اپنے نوجوان ہیں، بچے ہیں، ان کے اندر بھی کہیں نہ کہیں اللہ رب العزت ایک سنجیدگی کا پہلو پیدا کرے گا انشاءاللہ۔ تو یہ بنیادی فکر ہے اور بنیادی اس کا پس منظر ہے یعنی اس گفتگو کا، اور اس آج کی جو ایک فکری نشست ہے اس کا۔ پھر جیسے میں نے عرض کیا کہ جب ہم یونیورسٹی کو، ایک دوسرا پہلو جب یونیورسٹی میں ہم دیکھتے ہیں، تو یونیورسٹی میں تو پھر بہت آبجیکٹیویٹی آ جاتی ہے، معروضیت آ جاتی ہے، ہر چیز کے اندر معروضیت ہے، یعنی آپ پڑھ رہے ہیں تو بہت آبجیکٹیولی اسٹڈی کریں گے، آپ کسی کے ساتھ
کوئی لرننگ کا پروسیس ہے تو وہ بھی بہت آبجیکٹیو ہوگا، بہت آبجیکٹیو، اس کے اندر بھی بہت اختصار ہوگا، یعنی کہ ایک کمپریہنسو نالج یا علم کے اندر وسعت یا علم کے اندر ایک رسوخ وہ ختم ہوا۔ یونیورسٹیوں کی میں بات کر رہا ہوں بالخصوص، جو آج کی ہماری یونیورسٹیز ہیں، جامعات ہیں، تعلیمی ادارے ہیں، وہاں سے علم کو بہت معروضی انداز میں دیکھا جانے لگا، یعنی بڑا اختصار کے ساتھ۔ اب آپ جانتے ہیں کہ پیپر کے پوائنٹ آف ویو سے ہی تیاری کی جانے لگی، تو جب یونیورسٹی میں یہ چیزیں آبزرو کی تو وہ ایک اور اس نے پھر بحران کو جنم دیا، وہ تعلیمی بحران تھا اور ساتھ میں فکری اور علمی بحران۔ تو یہ اس کا ایک دوسرا پہلو۔ تیسرا جو پہلو بہت ہی جو تکلیف دہ بھی ہے آپ کہہ لیں، اور بہت ہی زیادہ وہ عمل چیلنج بھی بن گیا، ایک وہ تکلیف دہ بھی ہے جب ہم بچوں کو اس سطح پر دیکھتے ہیں، اور وہ ہے کہ زبان کا گم ہو جانا، یا آپ کہہ لیں کہ زبان جو ہماری زبان ہے، خواہ وہ اردو زبان ہے، خواہ وہ عربی زبان ہے، خواہ وہ انگلش، یعنی یہ جو لینگویجز ہیں، اب کسی بھی لینگویج کے اندر یہ 3 لینگویجز ہیں جو ہمارے ہاں زیادہ رائج ہیں۔ اردو کو قومی زبان کا درجہ ہے، عربک ہماری بحیثیت مسلمان ہے، اور انگلش جو ہے وہ اس کو ضرورت بنایا ہوا۔ اب یہ تینوں زبانوں میں ہی انحطاط کا شکار ہیں، تینوں زبانوں کے اندر نہ وہ صحیح طریقے سے۔ آپ اردو میں اگر بات کریں گے تو وہ آپ کا جو یونیورسٹی کا طالب علم ہے، اگر آپ مکمل اردو میں بات کریں تو وہ ان الفاظوں کے سمجھنے سے قاصر ہے جو آپ بولتے ہیں، وہ ان کے تلفظ سے کو سمجھنے سے بالکل نابلد ہے۔ اسی طرح آپ انگلش بھی مکمل وہ نہیں بول پاتا۔ اسی طرح اگر آپ دیگر چلے جائیں جامعات کی طرف تو وہاں پہ پھر عربی زبان کا فقدان ہے، کہ عربی کا تکلم جو ہے، جو نطق ہے عربی زبان کا، وہ نہیں، تکلم نہیں ہے۔ ممکن ہے صرف و نحو پہ وہ بات چیت ہو جائے، مگر تکلم میں پھر وہاں پر ایک کرائسس ہے، بحران ہے۔ تو ایک بہت بڑا اس کا جو تعلیم کے ساتھ جو ایک چیز جڑی ہوئی ہے وہ ہے زبان کی۔ اور چوتھی چیز جو ایک پرابلمیٹک بنی ہے، مسئلہ بنا ہے آج کے طالب علم کا، وہ ہے جذباتی رویہ، کہ جب یہ ساری چیزیں ان کا رزلٹ ہوا، ان کا نتائج ان کے آئے تو وہ کیا بن رہا ہے، اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے، یعنی وہ ایک ایموشنل فگر بن گیا، ایک ایموشنل پرسنالٹی بن گیا، ہر چیز کے اندر ایموشنز انپٹ کر دیے، انکلکیٹ کر دیے ایموشنز کو اس کے اندر۔ اب وہ ایموشنز تو ہر بندے کے اندر ہوتے ہیں، لیکن ان ایموشنز کو مینج کیسے کرنا ہے، یا اس کی مینجمنٹ کیسے کرنی ہے، اس کو انڈرسٹینڈ کیسے کرنا ہے، اس کو سمجھنا کیسے ہے، اس میں 95% ہم لیک کر گئے۔ اپنے نوجوان کو ہم ایموشنل مینجمنٹ نہیں سکھا پائے، ہماری یونیورسٹیاں نہیں سکھا پائی، ہمارے کالجز، ہماری جو ڈگریاں، وہ ایموشنل مینجمنٹ کے اندر 95% فلاپ، 95%۔ اسی لیے وہاں پر جب وہ ڈفرینٹ قسم کے کرائسس سے گزرتا ہے، آج کا طالب علم یونیورسٹی کے اندر ڈفرینٹ کرائسس سے جب گزرتا ہے، جیسے میں نے کچھ بیان کیے، اس کے علاوہ اور بے شمار کرائسس سے جب وہ گزرتا ہے تو وہ جذباتی رویہ اختیار کر لیتا ہے۔ اب جذباتی ہونا، جذبات کا آنا، ایک تو اس کی عمر کا تقاضا بھی ہوتا ہے کہ اس کی ایج یہ ہے، دوسرا یہ کہ وہ آنا بری بات نہیں ہے، مگر اصل چیز ہے کہ اس کو مینج کرنا، ان جذبات کو مینجمنٹ۔ تو ہماری ڈگریز، ہماری تعلیم، ہمارے ادارے، پیرنٹس، معاشرتی جو ذمہ داریاں جن پر تھیں، جیسے اساتذہ کہہ لیں، انٹلیکچوئلس کہہ لیں، صحافی حضرات کہہ لیں، یہ دانشور طبقہ یہ ہوتا ہے نا معاشرے کا، یہ دانشور طبقہ بھی وہ ہمارے جذباتی رویے کے اندر مثبت تبدیلی نہ لا سکا، جس سے ہمارا ایموشنل کرائسس پیدا ہوا، جذباتی بحران پیدا ہوا۔ اب یہ چیلنجز جب ہمارے سامنے آ رہے ہیں تو اس لیے سب سے پہلا جو کام ہے ہمیں، وہ میں ایک طالب علم کی حیثیت سے سمجھتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہم اپنی یوتھ کو، بالخصوص یوتھ کو آج کے دور میں وہ یہ سکھائیں کہ ایموشنل مینجمنٹ ہے، کہ ایموشنل مینجمنٹ یعنی وہ بیلنس نہیں رہا ایموشنز کے اندر۔ تو اس لیے میں یہاں سے آغاز کر رہا ہوں پراپر، یہ پوری پیچھے ایک تمہید اور اس کا بیک گراؤنڈ بیان کیا اس نشست کا، اور اس کے جو اغراض و مقاصد تھے، یا جہاں پر جو مسئلہ تھا، پرابلم تھی، اس کو میں نے عرض کیا۔ اب یہاں سے ہم آغاز کر رہے ہیں کہ جو مین جو جڑ ہے بیماری کی، وہ جڑ ہے کہ
जज्बाती रवैया, जज्बात, इमोशंस, इनका कंट्रोल, इमोशंस का कंट्रोल सबसे अहम है। ये लफ्ज़ एक इमोशन है, जज्बा है, मगर ये सबसे अहम है। आप देखें यहाँ पे एक जुमला लिखा हुआ है, मैनी यंग पीपल आर इंटेलेक्चुअली एजुकेटेड बट इमोशनली डिस्टर्ब्ड। आपको बहुत से ऐसे बच्चे मिलेंगे जो बला के ज़हीन होंगे, फतीन होंगे, ज़हीन होंगे। CGPA उनका आप देखें वो 3.80, 90, इवन 4 तक भी पहुंच रहे। इंटेलेक्चुअली दे आर स्ट्रॉन्ग, IQ लेवल उनका हाई है, IQ लेवल हाई है, मगर जो इमोशनल मैनेजमेंट है उसमें बिल्कुल डिस्टर्ब है। आप उनकी पर्सनल लाइफ को देखें या उनके दूसरी जो जिंदगी है, निजी जिंदगी है, प्राइवेट लाइफ है, मैटर्स हैं या डीलिंग्स है, आपके जो ज़हीन बच्चे होते हैं जिनका CGPA अच्छा जा, जिनका IQ लेवल अच्छा है, वो हेजिटेट फील करते हैं कम्युनिकेशन में, वो हेजिटेशन फील करते हैं गैदरिंग में, वो हेजिटेशन फील करते हैं जब किसी को सामने कोई प्रेजेंटेशन देनी पड़े। नंबर्स ले लेंगे वो, CGPA वो ले लेंगे, IQ लेवल इज वेरी हाई, बट इमोशंस जो हैं एक गैदरिंग के अंदर सोशल लेवल पर कैसे उनको मैनेज करना है, वहां पर वो लैग कर। सो इट मीन्स कि हमने फोकस किया है ओनली IQ पे, हमारे निज़ामी तालीम ने फोकस किया है IQ पे। IQ का मतलब होता है इंटेलिजेंट कोशेंट, कि हमारा जो अक्ली जहानत है वो, और ये जो अक्ली जहानत है इसको हम मेजर करते हैं या डिटरमिन करते हैं जब कोई हमने देखना हो तो मुख्तलिफ टेस्ट हैं जो रिकमेंड किए जाते हैं। लेकिन आप गौर करें जो हमारा निज़ामी तालीम है उसमें जो जितना रट्टा लगा सकता है वो उतना ज़हीन और फतीन कंसिडर होगा। तो हमारा निज़ाम तालीम रट्टा लगाकर एक तालिब इल्म को निकाल रहा है और फिर उसको ज़हीन कहा जा रहा है और जहानत का एक स्केल बनाया जा रहा है कि ये इंटेलेक्चुअल कोशेंट IQ, ठीक है, ये लफ्ज़ IQ, इंटेलेक्चुअल कोशेंट। मगर आप हैरान होंगे कि ये स्लाइड पे गौर करें, इसमें एक किताब है, उस किताब में ये चीज़ को बयान किया है कि जो हमारी ज़िंदगी है, हमारी ज़िंदगी में कामयाबी कैसे होती है, उस कामयाबी में जो IQ है उसका रोल जस्ट 15% है IQ का। इंटेलिजेंट कोशेंट, मेमोरी, लॉजिक, रीजनिंग, एकेडमिक्स। आपका CGPA क्या है, आपको कितना याद रहता है कोई, या कितनी एक पढ़ी आपने रट्टा लगाया कितना याद रहता है। अमली ज़िंदगी में कामयाबी जस्ट 15% IQ लेवल पे बेस करें, जस्ट 15%। 85% जो है वो आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस EQ। 85% आप तसव्वुर करें। हमारे यहाँ हमारा निज़ाम तालीम क्या कह रहा है कि जी CGPA जिसका है 4 पॉइंट, तो आप उसको समझेंगे कि वो मुमकिन है ज़िंदगी में भी कामयाब हो जाए। मगर प्रैक्टिकल लाइफ क्या कह रही है, प्रैक्टिकल लाइफ कह रही नहीं, अमली तौर पर अगर कामयाब किसी ने होना है तो वो 85% है इमोशनल इंटेलिजेंस। ये 85% कामयाबी इस पे हमारी डिपेंड करती है कि हम अपने इमोशंस को मैनेज करें। अब सवाल ये है कि इमोशंस क्या हैं। साइकोलॉजिकल एक्सपर्ट्स वो कहते हैं इमोशंस जो हैं वो 27 किस्म, 27 टाइप्स हैं इमोशंस की। साइकोलॉजिस्ट के नज़दीक 27 टाइप्स हैं इमोशंस के, जज्बात के। जज्बा, इकराम कोई जज्बा बोले, जुर्रत, जी पी साहब कोई जज्बा, मुस्बत मनफी, खुशी, गुस्सा, और कोई बहादुरी, हाँ जी, मोहब्बत, नफरत, डिप्रेशन, नाउमीदी, जेलसी, हसद। यानी कि साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि 27 किस्में हैं इमोशंस की। कितनी किस्में? 27। अच्छा, वो कहते हैं कि उसमें से जो टॉप के इमोशंस है ना, टॉप के वो 2 हैं। टॉप इमोशंस कितने हैं? 2। एक है एंगर, नंबर 1, और नंबर 2 है लव। एक है गुस्सा और दूसरा है मोहब्बत। ये 2 वो कहते हैं कि उन 27 में ये टॉप ऑफ द लिस्ट है इमोशन, टॉप इमोशन से। अब आज की जो यूथ है, अब मैं जस्ट इन 2 पे फोकस करूंगा अपनी गुफ्तगू के अंदर, चूंकि ये 27 में तो बहुत बड़ा फिर एक वो टॉपिक बन जाएगा। हम जस्ट इन 2 पे ही गुफ्तगू करेंगे और 2 में से भी एंगर पे मैं रहूंगा ज्यादा। अच्छा, अब ये जो 2 हैं ये टॉप के इमोशंस हैं। अगर कोई बंदा, मैंने आपको पहले ऊपर रेशो बता दी कि 85% आपकी कामयाबी किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? इमोशंस के ऊपर, नॉट ऑन IQ, इमोशंस मैनेजमेंट पे, ठीक है।
इमोशंस मैनेजमेंट के ऊपर। 85% ऑफ योर सक्सेस इज बेस्ड ऑन योर इमोशनल इंटेलिजेंस या इमोशनल मैनेजमेंट। और उनमें से मैंने आपको बताया दो हैं, क्या हैं, टॉप के हैं, और वो क्या है, एंगर एंड लव। अब ये जो इमोशन है, आप इसको पूछ सकते हैं, सवाल कर सकते हैं कि इमोशन क्या है, इसको हम साइंटिफिकली कैसे डिफाइन करेंगे या साइकोलॉजिकली कैसे इसको आप डिफाइन करेंगे इमोशंस को। आप कह देते इसको उर्दू में हम बयान कर दें ना, ये एक जज्बा है। क्या है, जज्बा है। मगर इनकी रूट कहाँ से पैदा होती है? तो ये सारे इमोशंस हमारी बॉडी की बहुत से इमोशंस हैं जो माइंड से पैदा हो रहे हैं। तो मोस्टली या मेजॉरिटी ऑफ द इमोशंस हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, माइंड से आ रहे हैं, माइंड से पैदा हो रही हैं। अच्छा, तो इमोशन को अगर मैं डिफाइन करूं, इमोशंस को, तो इसको आप एक लफ्ज में डिफाइन कर लें कि इमोशन इज इक्वल टू फ्यूल। जिंदगी का फ्यूल है इमोशन। जिस बंदे के अंदर इमोशन नहीं है तो वो जिंदगी नहीं रखता। इमोशन बुरी चीज नहीं है, यानी यहां से आप ये ना समझिएगा कि इमोशन कोई बुरी चीज है, जज्बा कोई बुरी चीज है। इमोशन लेस अगर बंदा हो जाए तो ही इज लाइक रोबोट, मशीन है। फिर तो वो तो रोबोट है, उसमें फिर और इंसान में कोई फर्क नहीं रहा। अनफॉर्चुनेटली हम इमोशन लेस होते जा रहे हैं। ये भी एक क्राइसिस है जो हम फेस कर रहे हैं, और आइंदा मजीद ये चैलेंज बढ़ता चला जाएगा। हम अपने इमोशंस को ऐसा ऐसा लूज कर रहे हैं, ये सप्रेस कर दिया हमने, उनको दबा दिया। कहीं खत्म नहीं होते, मरते नहीं इमोशंस, मगर वो दब जाते हैं, जैसे आप एक राख के अंदर एक चिंगारी को दबा देते। तो इमोशन लेस नहीं होना चाहिए, बल्कि इमोशंस को दबाना ये ज्यादा खतरनाक होता है। अगर कोई बंदा इमोशंस को मिसमैनेज करके दबा ले, वो ज्यादा खतरनाक है। उससे अच्छा था वो बंदा निकाल देता, उसने उसको नेगेटिवली अपने अंदर ही रख लिया, लाइक वो पॉइजन बन रहा है उसके लिए। अगर उसको मैनेज नहीं कर पा रहा इमोशन को, तो उससे अच्छा था वो मैनेज नहीं कर पा रहा, अंदर ही अंदर जो जहर कातिल बन रहा है उसके लिए, इससे बेहतर था कि वो उसको बाहर निकाल देता, ताकि वो खुद तो स्पॉइल ना होता, अपना आप तो बर्बाद ना करता उससे। तो इसलिए ज्यादा खतरनाक ये है कि इमोशंस को दबाया जाए, ये ज्यादा खतरनाक है। अब मैंने आपको इमोशन का क्या कहा है, फ्यूल है। अब फ्यूल का मतलब ये है कि वो ईंधन है, लाइक आपकी जिंदगी को चलाने के लिए। अगर आप कुरान पाक को देखें तो कुरान पाक में इमोशन का जिक्र आया है, गुस्से का जिक्र आया है कुरान पाक में, और वहां पर लफ्ज़ है वल काज़िमीना अनिल गैज़, कि जो लोग गुस्से को जब्त कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, जब्त कर लेते हैं। एक है गुस्सा पीना, एक है गुस्सा दबाना। उर्दू ट्रांसलेशन में बाज जो मुतरजमीन हैं कुरान पाक के तर्जुमा जिन्होंने किया है, उन्होंने पी जाना का लफ्ज़ बोला है। मेडिकली गुस्सा पीना, उसके भी मैंने जैसे पहले कहा, अंदर ही अंदर अगर वो पिएगा उसको, तो मेडिकल ये रिसर्च ये कहती है कि वो बंदा अपने आप को स्पॉइल कर रहा है, बर्बाद कर रहा है। अब इस कुरान की आयत को समझिएगा, ये सूरह आल इमरान वर्स 134 है। आप में से कोई हाफिज है, पढ़िएगा ये आयत पूरी। वल काज़िमीना वल आफीना अनिन नास, लोगों से वो दरगुजर करते हैं, गुस्से को जब्त कर लेते हैं, और लोगों से क्या करते हैं, दरगुजर करते हैं। पीछे से याद चल रही है कि वो लोग जो छुपे एलानिया और छुप कर जो है वो नेकी करते हैं या सदका करते हैं, ये पीछे से आयत चल रही है 134 सूरह आल इमरान। मगर मैंने इरफानुल कुरान उठाया आज और उसमें देखा तो वहाँ पर लफ्ज़ न पीना है जो हुजूर शेखुल इस्लाम ने किया, और ना ही दबाना है, वहाँ पर लफ्ज़ है ज़ब्त। अब ज़ब्त को मैंने जाके उर्दू में देखा तो वहाँ पे जाके ज़ब्त का माना है उसको रेगुलर करना, किसी चीज़ या चैनलाइज करना। बात समझ रहे हैं आप, ना दबाना है, गुस्से को दबाने से आप स्पॉइल होंगे, अपने आप को क्या करेंगे, स्पॉइल करेंगे, अपने आप को बर्बाद करेंगे। और ना पीना है, बल्कि वहाँ पे ज़ब्त है। और ज़ब्त का अब ये लफ्ज़ है काज़ामा, काफ़ी ज़बर ज़ाबे मीम पे काज़ामा। जो अरब्स थे, अरबी जो लोग थे, वो मशकीज़े के ऊपर कोई रस्सी बांध देते थे और कहते थे काज़ाम सीका, हमने जो मशकीज़ा है उसके मुंह को बांध दिया, उसको टाइट कर दिया, आपने बांध दिया। अब वो बांध दिया, अब वो पानी बाहर नहीं आएगा, अंदर ही रहेगा।
یعنی پانی اس کے اندر محفوظ رہے گا، اور خود وہ اپنی مرضی سے جب نکالنا چاہیں گے نکال لیں گے، جب وہ نکالنا چاہے گا اور جب وقت مناسب ہوگا اور جب کوئی اس کا آگے استعمال ہوگا۔ سیم صورتحال یہی ہے، وہ محبت کا جذبہ جو آپ کے اندر ہے وہ کب نکالنا ہے، کون سے وقت نکالنا ہے، کتنا نکالنا ہے، وہ غصہ ہے اس کو کیسے اظہار کرنا ہے، کب کرنا ہے، کتنا کرنا ہے، کس انداز میں کرنا ہے، یہ اس کا سینس بن رہی ہے لفظ کی، ٹھیک ہے، کہ ضبط کا معنی تو قرآن کی آپ دیکھیں فصاحت اور بلاغت کو دیکھیں، قرآن نے یہ لفظ نہیں استعمال کیا، ہمارے ہاں لوگ ترجمہ کر دیتے ہیں پی جانا، بہت سے لوگوں نے کیا ہے، غصہ پی جاتے ہیں، واللہ یحب المحسنین، اللہ انہیں پسند کرتا ہے جو غصہ پی جاتے ہیں، غصہ دبا جاتے ہیں۔ میڈیکل کہتی ہے یا سائیکولوجی کہتی ہے نہ غصہ پینا صحیح ہے نہ غصہ دبانا، غصے کو چینلائز کرنا ہے، اس کو ریگولر کرنا ہے۔ اور یہ جو کاظمت کا لفظ ہے نا، یہ عربک میں ایک جو اہل عرب، ایک تو میں نے یہ اس کا پس منظر بیان کیا، ایک اس کا پس منظر یہ بیان ہوتا تھا کہ وہ لوگ جو کنواں خالی ہوتا تھا اس خالی کنویں کو بھرے ہوئے کنویں سے ملا دیتے تھے، تو خالی کنویں کو بھرے ہوئے کنویں سے ملانا اس کو بھی کاظمت کہتے ہیں، اس کو بھی کیا کہتے ہیں؟ کاظمت، یعنی کہ خالی کنویں کو بھرے ہوئے کنویں سے ملا دینا تاکہ وہ بھی کیا ہو جائے؟ بھر جائے۔ تو اس طرح سے جو بندہ ایموشنز رکھتا ہے، آگے بیان کروں گا مثبت ایموشنز ہیں اور منفی ہیں، تو جو بالکل ہی ایموشن لیس ہے، ایموشنز ہے ہی نہیں، تو اس بندے کو اس بندے سے ملاؤ جس کے اندر ایموشنز کی بہتات اور کثرت ہے، مثبت، تاکہ وہ اس کے اندر ٹرانسفر ہوں، تو اس کو بھی کاظمت کہتے ہیں۔ تو اللہ محسنین وہ ہیں، واللہ یحب المحسنین، اس آیت کے اینڈ پہ جو ہے کہ جو کیا کرتے ہیں، اپنے مثبت جذبات کو ان لوگوں تک پہنچاتے ہیں جن کے اندر منفی جذبات ہیں یا جذبات ہیں ہی نہیں، تو وہ ٹرانسفر کرتے ہیں مثبت جذبات کو، اس کو کاظمت کہتے ہیں۔ یہ ہے ضبط کرنا، کہ وہ مینج کرتے ہیں ایموشنز کو، کیا کرتے ہیں؟ مینج کرتے ہیں۔ اس لیے قرآن نے کہا ہے کہ غصے کو ریگولیٹ کیا جائے، چینلائز کیا جائے ایموشنز کو، نہ کہ اس کو جو ہے وہ ایسے اوپن آپ چھوڑیں۔